بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کورت، اور جب سورج مان پڑ جائے گا، لففت وذہب بنورہا، یعنی جب لپیٹ دیا جائے گا اور اس کے نور کو ختم کر دیا جائے گا، لففت وذہب بنورہا کہ لپیٹ دیا جائے گا اور اس کے نور کو ختم کر دیا جائے گا، یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے کورت کے لغوی معنی بیان فرمائے، کورت کے لغوی معنی بیان فرمائے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے، انقضت وتساقطت علی الارض، انقضت وتساقطت علی الارض نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے انقدرت کے لغوی معنی بیان فرمائے کہ اپنی جگہ سے اکھڑ بھی جائیں گے اور زمین پر گر بھی جائیں گے۔ جھڑنا اسی کو کہا جاتا ہے، صرف اپنی جگہ سے اترنا نہیں بلکہ اتر کر گر جانا، اس کو کہتے ہیں جھڑنا۔ جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں تو جب گر جاتے ہیں، درخت سے الگ ہو کر گر جاتے ہیں تو انہیں جھڑنا کہتے ہیں۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، ذُهِبَ بِهَا عَنْ وَجْهِ الْأَرْضِ فَصَارَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، جب وہ سطح زمین سے اٹھا دیے جائیں گے، سطح زمین سے اٹھا دیے جائیں گے، فصارت هَبَاءً مُنبَثًّا، تو وہ اڑتی ہوئی دھول اور ریت کی طرح ہو جائیں گے۔ ذُهِبَ، یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ ذُهِبَ بِهَا عَنْ وَجْهِ الْأَرْضِ فَصَارَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، سُيِّرَت کے لغوی معنی بیان فرمائے، سُيِّرت کے لغوی معنی بیان فرمائے کہ جب چلائے جائیں گے تو چلائے کیسے جائیں گے کہ چلنے کے لیے اپنی جگہ سے ہٹنا بھی ضروری ہے اور دوسری جگہ میں پھرنا بھی ضروری ہے، اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نکال کر لغوی معنی بیان فرمائے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ، اور جب حاملہ اونٹنیاں، عشار النوق الحوامل، النوق الحوامل نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے العشار کے لغوی معنی بیان فرمائے کہ العشار سے مراد حاملہ اونٹنیاں ہیں۔ عطلت، چھوڑ دی جائیں گے، ترکت بلا راع او بلا حلب، بغیر چرواہے کے چھوڑ دی جائیں گی یا بغیر دودھ کے، یعنی دودھ نہیں نکالا جائے گا ویسے ہی چھوڑ دی جائیں گی۔ تو عطلت کے لغوی معنی بیان فرمایا ترکت بلا راع او بلا حلب نکال کر۔ لما دہاہم من الامر، اس وجہ سے کہ جو انہیں ایک بڑا معاملہ عظیم امر پیش آیا، اس ایک عظیم اور ایک بڑے معاملے کے پیش آنے کی وجہ سے، خوف کے سبب، بڑے معاملے کے پیش آنے کی وجہ سے، خوف کے سبب یعنی جو قیامت کی ہولناکی ہوگی، اس ہولناک معاملے کے پیش آنے کی وجہ سے، خوف کے سبب۔ لما دہاہم من الامر نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے عطلت کے، عشار و عطلت کے لغوی معنی علت کو بیان فرما دیا، کیوں چھوڑ دی جائیں گی، کس وجہ سے چھوڑ دی جائیں گی۔ وَلَمْ يَكُنْ مَالٌ أَعْجَبَ إِلَيْهِمْ مِنْهَا، کہ وہ جو ہے اس وقت ان کے نزدیک پسندیدہ مال ہی نہیں ہوگا، کہ عرب کے نزدیک پسندیدہ یہ جو اونٹنیاں ہوتی ہیں یہ عرب کے نزدیک پسندیدہ مال ہوتی ہیں، اہل عرب کے نزدیک، لیکن اس وقت یہ پسندیدہ مال نہیں ہوگا، تو اس کے مبالغے کو بیان فرمایا، وَذَلْ عِشَارُ عُطِّلَتْ، معنی تو بیان فرما دیا ترکت بلا راع، لیکن مبالغے کو بیان فرمایا کہ چھوڑ دی جائیں گی اور اس وقت ان کی طرف، اس کی طرف ان کی رغبت بھی نہیں ہوگی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب درندے جمع کیے جائیں گے، اور جب درندے جمع کیے جائیں گے، وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، جمعت نکال کر حشرت کے لغوی معنی بیان فرمایا بعد البعث، یعنی مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوں گے اس وقت، تو بعث کے بعد یہ نکال کر زمانے کو بیان فرمایا الوحوش حشرت کے، اور لیقتص لبعض من بعض، تاکہ بعض کا بعض سے بدلہ لیا جائے، یہ علت کو بیان فرمایا ثم تصیر ترابا، پھر تکمیل کو بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پھر ان کو مٹی کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر دہکائے جائیں گے، بالتخفیف والتشدید،
اس لفظ کو دو طرح پڑھا گیا ہے، سجرت بھی پڑھا گیا ہے اور سجرت بھی پڑھا گیا۔ امام عاصم کوفی کی روایت امام حفص سجرت پڑھتے ہیں اور بالتخفیف سجرت بھی پڑھا گیا۔ بالتخفیف و تشدید نکال کر مشہور قرات کو بیان فرمایا۔ تنبیہ علی القراءات المختلفۃ المشہورہ۔ اوقدت یعنی دہکائے جائیں گے، بھڑکائے جائیں گے، دہکائے جائیں گے۔ اوقدت نکال کر سجرت کے لغوی معنی بیان فرمایا۔ فصارت نارن تو یہ سمندر جو کہ پانی سے بھرے ہوں گے اور یہ آگ ہو جائیں گے، یہ حاصل معنی کو بیان فرمایا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ اور جب جانوں کو، روحوں کو ملایا جائے گا، قُرِنَتْ بِأَجْسَادِهَا زُوِّجَتْ آپس میں ملایا جائے گا، مطلب جانوں کو، روحوں کو اپنے جسموں کے ساتھ ملایا جائے گا۔ قُرِنَتْ بِأَجْسَادِهَا نکال کر نفوس زُوِّجَتْ کے لغوی معنی، زُوِّجَتْ کے لغوی معنی بیان فرمائے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ اور جب زندہ دفن کی گئی یا زندہ درگور کی گئی، الْجَارِيَةُ تُدْفَنُ حَيَّةً الْجَارِيَةُ یعنی وہ بچی جو زندہ دفن کر دی جاتی تھی، الْجَارِيَةُ تُدْفَنُ حَيًّا نکال کر موعودہ جو صفت بیان کی گئی ہے اس صفت کے موصوف کو بیان فرمایا۔ موعودہ صفت ہے تو الْجَارِيَةُ تُدْفَنُ حَيَّةً یہ نکال کر موصوف کو بیان فرمایا۔ خوف العار والحاجت عار کے شرمندگی خوف سے اور حاجت کے اس پر خرچ کرنا پڑے گا اس کے خوف سے، یہ نکال کر علت کو بیان فرما دیا موعودہ کی۔ سئلت جب اس سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، تبکیتاً لقاتلہا نکال کر سئلت کی یعنی کیفیت سوال کو بیان فرمایا کہ اس سے پوچھا جائے گا، اس کی کیفیت کیا ہوگی کہ اس کے قاتل کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے، زجر و توبیخ کرتے ہوئے، اور دوسرا ایک سوال کا جواب دیا، ایک اعتراض ہوتا ہے اس کا جواب دیا۔ اعتراض یہ ہوتا ہے، اعتراض مقدر کا جواب ہے یہ۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ سوال تو قاتل سے کرنا چاہیے، زندہ درگور کرنے والے سے کرنا چاہیے، زندہ درگور کی گئی لڑکی سے سوال کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ یہ سوال گناہ پر ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے نہیں ہو رہا، یعنی یہ سوال لڑکی سے جو ہو رہا ہے، جرم کا سوال نہیں ہو رہا لڑکی سے کہ تیرا جرم کی، بلکہ لڑکی سے سوال ہو رہا ہے قاتل کو ڈانٹ ٹپٹ اور زجر توبیخ کرتے ہوئے اور اس کی پریشانی بڑھاتے ہوئے۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے تو قتل کی گئی، کس گناہ کے سبب تو قتل کی گئی۔ وَقُرِئَ بِكَسْرِ التَّاءِ حِكَایَةً لِمَا تَخَاطَبِ قُتِلَتْ یعنی کس گناہ کے سبب وہ قتل کی گئے، یہ غائبانہ انداز سے بیان فرمایا۔ اور ایک قرات کے اندر اس کو قتلتی تاکہ کسرہ کے ساتھ پڑھا گیا ہے، یعنی اس سے جو خطاب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی اس سے پوچھیں گے، جس انداز سے سوال ہوگا اس انداز کی حکایت بیان کرتے ہوئے، یعنی خطاب کی حکایت بیان کرتے ہوئے اس کو قتلتی بھی پڑھا گیا ہے۔ تو یہ تنبیہ علی القراءات المختلفۃ المشہورہ یعنی مشہور قرات کو بیان فرمایا۔ وجوابها ان تقول اس کا جواب کیا ہوگا کہ وہ یہ کہے گی قتلت بلا ذنب، وہ یہ کہے گی، اس کا جواب یہ ہوگا، وہ کہے گی کہ مجھے بغیر کسی جرم کے قتل کیا گیا۔ وہ اس کے جواب میں یہ کہے گی کہ مجھے تو بغیر کسی جرم کے قتل کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کس جرم میں قتل کیا، تو وہ کہے گی قتلت بلا ذنب، مجھے تو بغیر کسی جرم کے قتل کیا گیا۔ تو یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے بلاغت کو بیان فرمایا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ اور جب رجسٹر، صحف، صحیفے، صحف الاعمال نکال کر بتا دیا، اعمال نامے یعنی یہ نکال کر بتا دیا کہ الصحف پر جو الف لام ہے یہ عائد خارجی کا ہے۔ نشرت مفسر رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جو قرات ہے وہ نشرت کی کہ جب وہ پھیلا دیے جائیں گے، بالتخفیف والتشدید نکال کر مفسر رحمۃ اللہ نے دونوں قرات کو بیان فرمایا، مشہور قرات کو بیان فرما دیا کہ ایک قرات اس کی نشرت کی بھی ہے اور ایک قرات نشرت کی۔ ہم جو امام حفص کی روایت قرات امام عاصم کوفی اس کو جو پڑھتے ہیں وہ نشرت ہے، لیکن باقی دیگر ائمہ کی قرات جو ہے وہ تین ائمہ کی قرات یہاں لکھا ہوا ہے، ابو عمرو، نافع اور عاصم، ان قراء کی قرات جو ہے نشرت کی ہے اور تشدید والی باقی قراء کی قرات ہے۔ یہ تنبیہ علی القراءات المختلفۃ المشہورہ یعنی مشہور قرات کو بیان فرمایا۔ فتحت وبسطت کھول دی جائیں گے اور پھیلا دیے جائیں گے، یہ نشرت کے لغوی معنی بیان فرمایا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ اور جب آسمان
کا پردہ ہٹایا جائے گا، یعنی نزعت عن اماکنہا کما ينزع الجلد عن الشاة، یعنی جب آسمان کا جو پردہ لگا ہوا ہے آسمان سے اوپر اور زمین کے درمیان میں، یہ آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، یہ ایک پردے کے طور پر لگے ہوئے ہیں، یہ ہٹا دیا جائے گا آسمان کا پردہ کہ نزعت عن اماکنہا کما ينزع الجلد عن الشاة، یہ استعارہ مکنیہ کو بیان فرمایا، یہ استعارہ مکنیہ کو بیان فرمایا کہ اس کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا جائے گا، اس طرح ہٹایا جائے گا جیسا کہ بکری سے اس کی جلد، اس کی کھال ہٹائی جاتی ہے۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ، اور جب جہنم، النار نکال کر الجحیم کے لغوی معنی بیان فرمائے، سعرت دہکائی جائے گی، بالتخفیف والتشدید، یہ دونوں طرح پڑھا گیا ہے، سعرت اور سعرت دونوں طرح پڑھا گیا ہے، یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مشہور قرات کو بیان فرمایا، تنبیہ علی القراءۃ المختلفۃ المشہورہ، اججت یعنی بھڑکائی جائے گی، یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے لغوی معنی بیان فرمایا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب کی جائے گی، قربت نکال کر ازلفت کے لغوی معنی بیان فرمائے، لأہلہا نکال کر ما الیہ القربہ، ما لہ القربہ کو بیان فرمایا، کس کے قریب کی جائے گی؟ اہل جنت کے، لیدخلوہا تاکہ وہ جنت میں جو ہے داخل ہو جائیں، یہ نکال کر ازلفت کے علت کو بیان فرمایا، یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ازلفت کی علت کو بیان فرمایا۔ وجواب اذا اول صورت وما عطف علیہا، وما کہ اول صورت میں جو اذا الشمس کورت میں جو اذا بیان ہوا، ذکر ہوا، اور آگے اس پر سب پر آگے جتنی آیات، جتنے احکام کا عطف کیا گیا، جو عطف کیا گیا اس سب کے بارے میں فرمایا کہ ان سب کا جواب جو ہے وہ آگے آ رہا ہے، علمت نفس، یہ اس کا جواب آ رہا ہے، تو یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیق نحوی کو بیان فرمایا، وجواب اذا اول صورت وما عطف علیہ۔ علمت نفس، تاکہ نفس، ہر نفس، ای کل نفس وقت هذه المذکورات وهو یوم القیامہ، کہ ہر نفس جان لے، کل نفس نکال کر بتا دیا کہ نفس اس سے یہ عام ہے، یعنی نکرہ، اگرچہ نکرہ آ رہا ہے لیکن مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کبھی نکرہ جو ہے اس بات میں بھی عام ہوتا ہے، کبھی نکرہ جو ہے وہ اس بات میں بھی عام ہوتا ہے، اس لیے ای کل نفس وقت هذه المذکورات، کیا جان لے گا، اس کو بیان فرما، کب جان لے گا وقت هذه المذکورات، ان جو باتیں بیان کی گئیں ان کے وقت جان لے گا نفس، تو وقت هذه المذکورات یہ نکال کر زمانے کو بیان فرمایا، وهو یوم القیامت، یہ نکال کر اس زمانے کی تعین کر دی کہ وہ قیامت کا دن ہوگا، ما احضرت، کیا کچھ اس نے آگے بھیجا ہے یا کیا کچھ وہ لایا ہے، من خیر و شر نکال کر ما احضرت میں جو ما مبہم ہے اس کا بیان ذکر کیا کہ من خیر و شر، کہ کیا اچھا اور برا کام اس نے آگے بھیجا، فلا اقسم، قسم ہے، لا زائدۃ نکال کر، یہ قسم کھاتا ہوں، لا زائدۃ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ترکیب نحوی کو بیان فرمایا کہ یہ لا اقسم پر جو لا ہے یہ زائدہ ہے، یہاں قسم کی نفی مراد نہیں ہے بلکہ قسم مراد ہے، بالخنس، پیچھے آنے والے ستاروں کی، الجوار الکنس، اور چھپنے والے ستاروں کی، پلٹنے والے ستاروں کی، قسم کھاتا ہوں میں پلٹنے والے ستاروں کی اور چھپنے والے ستاروں کی، ہی النجوم الخمسۃ، یہ جو ستارے ہیں یہ کون سے؟ یہ 5 ستارے ہیں، زحل والمشتری والمریخ والزہرہ وعطارد، یعنی زحل، مشتری، مریخ، زہرہ اور عطارد، یہ 5 ستارے ہیں، یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے تعین کر دی الکنس کی، الکنس جو بیان فرمایا اس کی تعین کر دی کہ وہ 5 ستارے ہیں۔ تخنس بضم النون، یہ تخنس نون کے ضمہ کے ساتھ ہے، یہ بالخنس، یہ اس کے لغوی معنی بیان فرماتے، لغوی تحقیق بیان فرماتے بالخنس کی، کہ اس کو خنس کیوں کہتے ہیں، فرماتے ہیں تخنس نون کے ضمہ کے ساتھ ہے، ای ترجع فی مجراہا ورآہا، کہ وہ اپنے مقام اور اپنے مدار میں چلتے چلتے پیچھے کو پلٹ جاتے ہیں، اپنے مدار میں اپنے مقام میں چلتے چلتے پیچھے کو پلٹ جاتے ہیں، تو
اس لیے اس کو خنس فرمایا۔ تو یہ لغوی تحقیق بیان فرمائی۔ بینما تری النجم فی آخر البرج اذ کر راجعا الی اولی، کہ اس حالت میں کہ آپ دیکھیں گے ستارے کو کہ وہ اپنے آخر برج کے اندر چلتے چلتے ایک دم اپنے اول برج کی طرف لوٹ جائے گا، آخر برج میں چلتے چلتے اپنے اول برج کی طرف لوٹ جائے گا۔ تو ترجع فی مجراہا ورآہا جو فرمایا تھا، اس کے طریقے اور کیفیت کو بیان فرمایا کہ وہ کس طرح لوٹتا ہے، اس رجوع کی کیفیت اور طریقے کو بیان فرمایا کہ آخر برج میں چل رہا ہوتا ہے، فوراً چلتے چلتے اچانک پھر پہلے برج کی طرف، اول برج کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ وَتَكْنِسُ بِكَسْرِ النُّونِ، اور تکنسو جو بالکنس فرمایا تھا، تکنسو فرمایا کہ نون کے کسرہ کے ساتھ، یعنی تدخلو فی کناسہا یعنی اپنی جھاڑی کے اندر ایسے مقام میں گھس جاتے ہیں جہاں وہ چھپ سکے۔ اپنی جھاڑی کے اندر، کناس کہتے ہیں جھاڑی کو، اپنی جھاڑی میں ایسے مقام میں گھس جاتے ہیں جہاں وہ چھپ سکے۔ تو یہ کنس کی لغوی تحقیق بیان فرمائے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ای تغیب فی المواضع التی تغیب فیہا، یعنی ایسے مقامات میں گھس جاتے ہیں جس میں وہ چھپ سکے۔ تغیب گھس جاتے ہیں ایسے مقامات میں جہاں وہ چھپ سکے، یہ نکال کر حاصل معنی کو بیان فرمایا۔ یعنی تدخل فی کناسہا، یہ کنس کہنے کی لغوی تحقیق بیان فرمایا کہ اپنی جھاڑیوں میں گھس جاتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں۔ اور ای تغیب فی المواضع التی تغیب فیہا، کہ ایسے مقامات میں گھس جاتے ہیں جہاں وہ چھپ سکے، یہ حاصل معنی کو بیان فرمایا۔ واللیل اذا عسعس، اور رات جب اندھیری ہو جائے، اقبل بظلامہ او ادبر، کہ یعنی اپنی اندھیری کے ساتھ، یعنی اندھیری کے ساتھ آئے، او ادبر یا جائے، اپنی تاریکی کے ساتھ آئے یا جائے۔ واللیل اذا عسعس، اور قسم ہے یعنی رات کی جب وہ اپنی تاریکی کے ساتھ آئے یا جائے۔ اقبل بظلام و ادبر، یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اقبل نکال کر جو ہے یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے لغوی معنی بیان فرمائے، اور یہ بھی بیان فرمایا ساتھ ساتھ کہ یہ ازداد میں سے، اقبل بظلامہ و ادبر نکال کر عسعس کے لغوی معنی بھی بیان فرمایا، اور ساتھ ساتھ یہ بتا دیا کہ عسعس لفظ ازداد میں سے ہے۔ اقبلہ کے لیے بھی یہی استعمال ہوتا ہے، اور ادبرہ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ والصبح اذا تنفس، اور قسم ہے صبح کی جب وہ دراز ہو جائے، طویل ہو جائے۔ امتد حتی یصیر نہارا بینا، لمبی ہو جائے، طویل ہو جائے، یہاں تک کہ وہ واضح دن میں بدل جائے، واضح دن ہو جائے۔ یہ تنفس کے لغوی معنی بیان فرمائے۔ انہو، بے شک وہ، القرآن نکال کر ضمیر کے مرجع کو بیان فرمایا۔ لقول رسول کریم، بے شک وہ جو ہے یعنی قرآن جو ہے ایک بزرگی والے پیغام رساں کا قول ہے، بزرگی والے پیغام رساں کا قول ہے۔ علی اللہ تعالی، کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک یہ جو ہے رسول، یہ کریم ہے، یہ پیغام رسول اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والے ہیں۔ علی اللہ تعالی، یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ما علیہ الکرم کو بیان فرمایا کہ کس پر کرم والے ہیں، یعنی کس کے نزدیک کرم والے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی پر، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک جو ہے یہ کرم والے ہیں، ان کا یہ کلام، ان کا یہ قول ہے۔ ما علیہ الکرم کو بیان فرمایا۔ وہو جبریل، وہ جبریل امین ہے، یہ رسول کریم کے مصداق کو بیان فرمایا۔ اضیف الیہ، ان کی طرف اضافت کی گئی، حضرت جبریل امین کی طرف اضافت کی گئی قرآن کی، یعنی یہ جبریل امین کا قول ہے۔ تو اضیف الیہ یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مجاز عقلی کو بیان فرمایا کہ ان کی طرف جو اضافت کی گئی ہے، یہ اضافت حقیقی نہیں ہے، کیونکہ حقیقتاً ان کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے کلام ہونے، ان کا قول ہونے کی اضافت، یہ اضافت حقیقی نہیں بلکہ مجازی ہے، اور یہ بھی مجاز عقلی کے طور پر، کہ عقلی طور پر بھی انسان کسی چیز کے نسبت ظاہری سبب کی طرف کرتا ہے عموماً،
تو یہ مجاز عقلی کو بیان فرمایا، لنزولہ بھی علت بیان فرما دی کہ ان کی طرف مجازی طور پر ان کی طرف نسبت اضافت کیوں کی گئی قول کی، یعنی قرآن کریم کے بارے میں، تو یہ جو ہے علت کو بیان فرمایا کہ کیونکہ یہ لے کر نازل ہوتے تھے، ذی قوت جو طاقت والے ہیں، بہت طاقتور ہیں، شدید القویٰ نکال کر بتایا کہ بہت طاقت والے، یہ تنوین تعظیم کی ہے، عند ذی العرش عرش والے کے نزدیک، ای اللہ تعالی نکال کر ذی العرش کی تعیین کر دی، عرش والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی، مکین یعنی ان کا رتبہ ہے، ذی مکانت یعنی ان کا ایک مقام اور ایک رتبہ ہے عرش والے کے نزدیک، عرش والے کے نزدیک ان کا ایک مقام ہے اور ایک ان کا یعنی رتبہ ہے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک حضرت جبریل امین کا، یہ نکال کر مکین کی تعیین کر دی، متعلق به عند، یہ عند کے متعلق ہے، عند ذی العرش میں جو عند ہے یہ اس سے متعلق ہے مکین، یہ نکال کر ترکیب نحوی کو بیان فرمایا، مطاع ان کی اطاعت کی جاتی ہے، ثم وہاں پر، ای تطیعہ الملائکۃ یعنی ملائکہ ان کی اطاعت کرتے ہیں، یہ مطاع کی صورت بیان فرمائی، ایک ہوتا ہے مطیع اطاعت کرنے والا اور ایک ہوتا ہے مطاع جس کی اطاعت کی جاتی ہے، یا مطاع فرمایا یعنی ملائکہ اس کی مطاع ہونے کی صورت کیا ہے، تصویر کیا ہے، اس کی تصویر کو صورت کو بیان فرمایا کہ ملائکہ ان کی اتباع کرتے ہیں، ثم وہاں، فی السماواتی نکال کر بتا دیا کہ ثم جو ہے یہ ظرف مکان ہے کہ آسمانوں میں ملائکہ ان کی اطاعت کرتے ہیں، امین اور امانت دار ہیں، علی الوحی وحی پر، یہ نکال کر ما علیہ الامانہ کو بیان فرمایا، کس چیز پر امانت دار ہے؟ وحی پر، وما صاحبکم اور نہیں ہے تمہارے صاحب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نکال کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکال کر بتا دیا کہ صاحبکم کے اندر جو اضافت ہے، یہ اضافت عہد خارجی کی ہے، عطف علی انہ الی آخر المقسم علی کہ اس کا عطف کیا گیا آخری مقسم علیہ جو ہے اس پر اس کا عطف کیا گیا، یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ترکیب نحوی کو بیان فرمایا، انہ آخری والصبح اذا تنفس، آخری مقسم علیہ جو تھا والصبح اذا تنفس اس پر اس کا عطف کیا گیا، وما صاحبکم کا، بمجنون یہ مجنون نہیں ہے، کما زعمتم جیسا کہ تم گمان کرتے ہو، یہ ایک سوال مقدر کا جواب، سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون تو کوئی بھی نہیں کہتا تھا، وہ لوگ بھی یہ کہتے تھے کہ یہ اپنے آباء و اجداد کے دین سے ہٹ گئے مشرکین وغیرہ، پر مجنون تو نہیں کہتے تھے، تو اس کا جواب یہ دیا کہ تمہارا خیال ایسا کیونکہ تم ان کے ساتھ بات ان کا معاملہ اس طرح کرتے ہو کہ تم گویا ان کو مجنون سمجھتے ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مجنون نہیں تھے، کوئی سمجھتے نہیں تھے، لیکن کہ تمہارا خیال تم اس طرح خیال کرتے ہو، تمہارا خیال ہے کہ یہ گویا مجنون ہے، اس لیے فرمایا، یہ جواب دیا مفسر رحمۃ اللہ علیہ، وَلَقَدْ رَآهُ تحقیق انہوں نے ان کو دیکھا، رآ محمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، یہ رآ کے فاعل کو بیان فرما دیا، جبریل علیہ السلام جبریل امین علیہ السلام کو دیکھا، ہو ضمیر کے مرجع کو بیان فرما دے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو دیکھا، علی صورتہ التی خلق علیہا اس شکل میں جس شکل میں ان کو پیدا کیا گیا، یعنی ان کی اصلی شکل و صورت میں ان کو دیکھا ہے، یہ نکال کر متعلق کو بیان فرما دے، وَلَقَدْ رَآهُ کے بالافق المبین یعنی افق کے واضح کنارے پر، مشرق کی یعنی افق کے واضح آسمان کے واضح کنارے پر، البین نکال کر المبین کے لازمی معنی کو بیان فرمایا، وَهُوَ الْأَعْلَى بِنَاحِيَةِ الْمَشْرِقِ اور افق المبین کی تعیین کر دی کہ وہ مشرق کے کنارے میں سب سے بلند جگہ یعنی آسمان کا زمین کا جو کنارہ ہوتا ہے آسمان کا وہ بلند ترین جگہ ہے مشرق کے کنارے، یہ تعیین کر دی افق المبین کی، وما ہوا اور وہ اے محمد اور نہیں ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، یہ ضمیر کے مرجع کو بیان فرمایا، علی الغیب غیب پر، ما غاب نکال کر بتا دیا کہ الغیب یہ مصدر جو ہے اس میں مفعول کے معنی میں ہے، یعنی اس چیز پر جو چیزیں غائب ہیں، من الوحی و خبر السماء وہ کیا چیزیں ہیں، ماں مبہم کا بیان ہے یہ آگے، من الوحی کے وحی اور آسمان کی خبریں، یہ ماں مبہم کا بیان ہے، بظنین اس میں متہم بمتہم یعنی متہم نہیں ہے، یہ لغوی معنی بیان فرمایا، بظنین جب یہ ضا کے ساتھ والی قرات میں، وفی قرات بالضاد اور ایک قرات کے اندر ضاد کے ساتھ پڑھا گیا ہے،
یہ مشہور قرات کو بیان فرمایا، تنبیہ علی القراءۃ المختلفۃ المشہورہ، ای ببخیل، یہ دوسری قرات کی صورت میں لغوی معنی بیان فرمایا کہ وہ آسمانی خبروں وغیرہ کے متعلق، غیب کے متعلق بخیل نہیں ہے۔ فینقص شیئا منہ، یہ یعنی بخیل نہیں ہے، مطلب یہ کہ وہ اس میں سے کچھ کم کر دیں، آسمانی خبروں میں سے یا غیب اس میں سے کوئی بات کم کر کے بتا دیں، یہ لازمی معنی کو بیان فرما دیا، متہم کے یا پھر بخیل کے، دونوں کے لازمی معنی۔ وما ہوا، اور وہ ای القرآن، و القرآن نکال کر ہوا ضمیر کے مرجع کو بیان فرمایا، بقول شیطان، یہ شیطان کا قول نہیں ہے، یہ شیطان کا قول، مسترق السمع، یعنی باتیں چوری کرنے والے، یعنی پہلے شیاطین جو ہے وہ باتیں چوری کر کر کے کاہنوں کو بتاتے تھے، وہ کچھ اپنی سیدھی الٹی سیدھی ملا ملو کر لوگوں کو الو بناتے تھے، تو فرمایا کہ وہ مسترق السمع نکال کر بتا دیا کہ قول شیطان جو ہے یہ اس کی اضافت یہ عہد خارجی کی ہے، داعین شیطان مراد ہے۔ رجیم مردود، مرجوم نکال کر بتا دیا کہ یہ جو مصدر ہے رجیم، یہ اس میں مفعول کے معنی میں۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جاتے ہو بھاگ کے جاتے ہو۔ فَأَيَّ طَرِيقٍ تَسْلُكُونَ فِي إِنْكَارِكُمُ الْقُرْآنَ وَإِعْرَاضِكُمْ عَنْهُ، کہ تم کس راستے پر چل رہے ہو۔ فَأَيَّ طَرِيقٍ تَسْلُكُونَ، یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ تذهبون کے معنی، فَأَيْنَ تذهبون کے معنی لغوی معنی بیان فرمائے، فَأَيْنَ تذهبون کے لغوی معنی بیان فرمائے، فی انکارکم القرآن وإعراضکم عنہ، فی انکارکم القرآن وإعراض، کہ تمہارے قرآن کا انکار کرنے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا قرآن سے اعراض کرنے میں، یہ محل ذہب کو یا محل سلک کو بیان فرمایا کہ اس معاملے میں تم کہاں چل رہے ہو۔ ان ما ہوا، ما نکال کر بتا دیا کہ یہ ان جو ہے یہ نافیہ ہے، مصدریہ نہیں ہے۔ ہوا الا ذکر، نہیں ہے یہ مگر ذکر، عزت نکال کر ذکر ان کے لغوی معنی بیان فرمایا کہ یہ وعظ و نصیحت کا سبب ہے۔ للعالمین، تمام عالم والوں کے لیے، الانس والجن، الانس والجن نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے للعالمین کے پر جو الف لام ہے اس کے عہد خارجی ہونے کو بیان فرمایا کہ اس سے سارے کے سارے مخلوق مراد نہیں ہے، اس سے صرف انسان اور جنات مراد ہیں، کیونکہ وعظ و نصیحت انہی کو کی جاتی ہے اور مخلوق نے۔ لمن شاء منکم، کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے جو تم میں سے چاہے، بدل من العالمین بعدد، فرماتا ہے کہ یہ جو ہے لمن شاء منکم، یہ للعالمین سے بدل واقع ہو رہا ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے کہ جو حرف جر عالمین پر آیا ہے وہی حرف جر اسی حرف جر کا اس پر اعادہ کیا ہے، تو یہ اعادہ حرف جر اس بات کی دلیل ہے تو کہ یہ اس سے بدل واقع ہو رہا ہے۔ یہ ترکیب نحوی کو بیان فرمایا، ان یستقیم، سیدھا ہونا چاہے، سیدھے راستے پر چلنا چاہے، باتباع الحق، سیدھے راستے پر چلنے کی صورت کیا ہے؟ اس صورت کو تصویر کو بیان فرماتے ہیں کہ حق کی اتباع کرنا چاہے۔ وما تشاءون، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے، الاستقامت علی الحق، الاستقامت یعنی حق پر استقامت کو تم لوگ نہیں چاہ سکتے، یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مفعول کو بیان فرمایا، تشاؤون کے مفعول کو بیان فرمایا، الاستقامت علی الحق نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ الا ان یشاء اللہ رب العالمین، مگر وہ جو اللہ رب تمام عالموں کا رب ہے، پالنے والا ہے، مگر جب وہ چاہے۔ الخلائق نکال کے بتا دیا کہ جس طرح اوپر عالمین کا الف لام جو عہد خارجی کا تھا، یہاں پر عہد خارجی کا نہیں، یہاں استغراقی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رب تو سب کے ہیں، تو الخلائق نکال کے بتا دیا کہ الف لام استغراقی ہے۔ استقامتکم علیہ، یہ نکال کر پھر مفعول کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس پر استقامت کو چاہیں تو تم چاہ سکتے ہو، وگرنہ نہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔